کہ بھئی ایک پیپر لیں، ہاں اس پیپر میں آج شام میں بیٹھ کر لکھیں کہ بھائی بچپن سے لے کر اب تک میں 40 سال کا ہو گیا، 42 سال کا ہو گیا، اس وقت تک کتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ آپ ایک لسٹ بناؤ، ایک لسٹ بناؤ، 1 2 3 4 5 6 7، یہ پیج بھر جائے گا، یہ بھر جائے گا، اور ایک پیپر بھر جائے گا، اور ایک پیپر بھر جائے گا۔ اتنے لوگوں کے احسانات ہم لوگوں پر ہوتے ہیں۔ اور پھر اور ایک پیپر لو، اور ایک پیپر لے کر اس میں لکھنا شروع کرو، میں نے لوگوں پر کیا کیا، میں نے سوسائٹی کے لیے کیا کیا، میں نے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا، میں نے دنیا والوں کے لیے کیا کیا۔ آپ کو ایک پیج بھی بھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا اور ایمان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی دولت توحید کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے خدمت خلق کی طاقت۔ ہم نے بنیادی طور پر اس عنوان کا، اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی چیز ہے، مسلمانوں کے بارے میں جو ہمدردی پیدا کرنے والی چیز ہے، مسلمانوں کو طاقت پہنچانے والی چیز ہے، مسلمانوں کو ایکسٹیبلشمنٹ جو ہے فراہم کرنے والی چیز ہے، وہ ہے خدمت خلق۔ اسی وجہ سے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے تاکہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں مضبوط ہو سکیں اور دنیا کی ہمدردی حاصل کر سکیں اور اپنے قدموں کو مضبوط بنا سکیں۔ اسی پس منظر میں ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، خدمت خلق، سوشل ورکس، یعنی خدمت کے معنی سروس کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، مدد کرنا ہے، ہیلپ کرنا ہے، کسی کے کام آنا ہے۔ خلق معنی مخلوق کے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق کو اللہ نے جو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کر رکھا ہے، اور ویسے انسانوں کو بھی ان ساری مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، جب یہ خدمت خلق کی بات آتی ہے تو یہ خدمت خلق کی تعریف مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور غیر مسلموں میں اگر مختلف ادیان کو دیکھیں گے، آپ مختلف جو ہے مذہب کو دیکھیں گے، وہ لوگ بھی خدمت خلق کی تعریف کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان سب میں سب سے زیادہ اگر یہ خدمت خلق کی تاریخ ملتی ہے، ہسٹری ملتی ہے، تو وہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کر رکھا ہے، اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آ رہا ہے، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام آ رہا ہے، ایک انسان دوسروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں آپ کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں آپ، جب سارے کے سارے لوگ یہ عقاد سالی کے اندر تھے، ایسے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان اناج کو بانٹ کر تقسیم کر کے خدمت خلق کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں آپ، فرعون کے پاس سے لے کر چلے گئے تو وہاں پر حضرت جب مدین میں پہنچے، وہاں پر دیکھا کچھ لوگ جو ہے اپنے بکریوں کو جو ہے پانی پلا رہے ہیں، اور وہاں پر آ رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، کچھ لڑکیاں وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اور ان لڑکیوں کو پانی پلانے نہیں دیا جا رہا ہے، وہ کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان لڑکیوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لڑکیوں کو پانی پلا کر بکریوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خدمت خلق کا صلہ اتنا بڑا دے دیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خدمت خلق کرنے کی وجہ سے ایک پرائے ملک میں جہاں پر کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، ایسے ملک میں، ایسے سرزمین میں، ایسے دیش میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ عزت کی جگہ عطا کیا اور ایک نبی کا داماد بنا کے چھوڑ دیا۔ تو یہ خدمت خلق اگر موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر اگر نہیں کیے ہوتے تو شاید موسیٰ علیہ السلام کلک نہ ہوتے، اور شاید موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے تعلق حضرت شعیب سے نہیں ہوتا، اور پھر وہ داماد بن سکتے تھے نہیں بن سکتے تھے نہیں بتایا جا سکتا۔ لیکن چھوٹا سا کام انہوں نے کیا، لوگوں کی سیوا کی، عورتوں کی خدمت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صلے میں آپ کو نبی کا داماد بنا کے چھوڑا۔ یوسف علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، علاج کر رہے ہیں، مریضوں کو پکڑ پکڑ کر علاج کر رہے ہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنتے ہیں تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، آ کر کہا اے خدیجہ ایسے لگ رہا ہے کہ میں تباہ ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، موت کا خوف لگ رہا ہے۔ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو ہے فقیروں کی مدد کرتے ہیں، جس کا کوئی سہارا نہ ہو آپ اس کا سہارا بنتے ہیں۔ تو گویا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کی 40 سال کی پوری زندگی کو چند جملوں میں بتا دیا اور کہا جب آپ کے اندر ایسی صفات ہیں خدمت خلق کے تعلق سے، تعاون کے سلسلے میں، ہیلپ کے سلسلے میں، تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ خدمت خلق کی طاقت تھی کہ زمانہ آپ کو ہلا نہیں سکا، خدمت خلق کی طاقت تھی کہ اما خدیجہ نے آپ کو تسلی دے دی۔ تو گویا یہ خدمت خلق اتنا پاورفل کام ہے، یہ سوشل ورک اتنا پاورفل کام ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا اور اس کے سامنے کوئی قدم جما نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر لوگوں کی خدمت کرتے رہے، اور آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا دیکھو آپ، وہ بھی ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور یہاں تک جب آپ خلیفہ بن رہے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد آپ گھر میں بیٹھ سکتے تھے، لوگوں کو بھیج کر کام کرا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ رات میں اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں بستی میں، گلی کوچے میں، ایک بڑھیا رہتی ہے جس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، رات میں جا کر اس تنہا رہنے والی بڑھیا جو کہ نابینا ہے اس کے گھر کی صاف صفائی کر کے واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل رہے ہیں، کام تلاش کر رہے ہیں، اور بڑھیا کے گھر میں جا کر دیکھا کام ہو چکا ہے، دوسرے دن گئے کام ہو چکا ہے، تیسرے دن گئے کام ہو چکا ہے، تو سوچا کون کرتا ہوگا، اتنی صبح میں آ کر رک کر دیکھتے ہیں تو کون نکل رہے ہیں، وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکل رہے ہیں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مال سے 9 غلاموں کو آزاد کیا، ایسے غلام جن پر ظلم کی انتہا ہوا کرتی تھی، ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ ظلم کی انتہا کو دیکھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے پیسوں کو لگا کر غلام کو آزاد کر دیا۔ اس طرح تو ٹوٹل 9 غلاموں کو صدیق نے آزاد کر دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ گشت کر رہے ہیں، بڑھیا کے گھر میں جاتے ہیں، کھانا پکا کر بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ گشت کر رہے ہیں، اور دیکھا کہ وہاں پر گھر سے جو ہے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہاں پر ڈیلیوری کا مسئلہ تھا، اپنی بیوی کو لے جاتے ہیں اور جا کر خدمت کے لگا دیتے ہیں۔ وہاں گشت کر رہے ہیں، وہاں پر بچے پریشان ہیں، اور وہاں گشت کر رہے ہیں، وہاں پر ایک عورت جو ہے اشعار پڑھ رہی ہے اور اس کا شوہر جنگ میں گیا ہوا ہے۔ کہا اپنی بیٹی سے آ کر پوچھا ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابو جان صرف 4 مہینے رہ سکتی ہے،
اس سے بڑھ کر نہیں رہ سکتی، تو کہا آ کر اعلان کر دیا جو فوجی بھی 4 مہینے سے بڑھ کر باہر جاتا ہے اس کو چھٹی دے دی جائے اور واپس اپنے گھر کو بلایا جائے تاکہ گھر میں خدمت کرتا رہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ یہ خدمت خلق کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے جو ہے اپنے اسلام کو آگے بڑھاتے ہیں، ایمان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے تاریخ جو ہے پوری کی پوری بھری پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ صدیق کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں کیوں نہ ہو، جنہوں نے مدینے والوں کو کنواں دیا، جنہوں نے مدینے والوں کو جنگ تبوک میں جو ہے سہارا دیا، جنہوں نے مدینہ میں جب بھوکے ہوئے تو غلے کو جو ہے تقسیم کر کے چھوڑا، ہر معاملے میں جو ہے تعاون کرتے رہے، مسجد نہیں تھی مسجد بنا کر دے دیا، غریبوں کو وظیفہ جاری کر دیا، بوڑھوں کو وظیفہ جاری کر کے چھوڑا، اور یہودی بوڑھوں کو وظیفہ جاری کر کے چھوڑا، ہر قدم قدم پر کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے لوگوں کی خدمت کی اور لوگوں کے دلوں کو جیتتے رہے۔ تو ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ اگر خدمت خلق میں آگے بڑھتا ہے وہ ڈیفینیٹلی کامیاب ہو کے رہتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی کامیاب ہو کے رہتا ہے۔ خدمت خلق کرنے والے میں اللہ اتنا پاور دیتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، جو بھی خدمت خلق کرتا ہے اللہ اس کو پاور دے دیتا ہے، اللہ اس کو حکومت بھی دے دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں حالیہ انتخابات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی گراؤنڈ پر کام کرتا ہے، ایک آدمی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ایک آدمی مریضوں کی جو ہے مریضوں کا علاج کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دیتا ہے، ایک آدمی گلی کوچوں میں لائٹ لگاتا ہے، ایک آدمی لوگوں کو پانی فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ نے اتنا پاور دے دیا کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کو کچھ ہلا نہیں سکیں، اور بڑے بڑے جو ہے طاقت والے، غرور والے، گھمنڈ والے، جو ہے تکبر والے کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ تو گویا ایک آدمی خدمت خلق کرتا ہے تو اس کے سامنے آنے والا دشمن کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو وہ اس کو ہرا نہیں سکتا ہے، وہ اس کو گرا نہیں سکتا ہے۔ آپ سیاسی طور پر دیکھیں یا آپ جو ہے نجی طور پر دیکھیں، جس خاندان میں آدمی آگے بڑھ چڑھ کر ہیلپ کرتا ہے، آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے، خاندان میں اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا تعاون ہوتا ہے، اور اس کو اللہ مقام دیتا ہے، اور اس کو اللہ ہر طرح کی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ خدمت خلق کا مسئلہ چاہے وہ ملکی طور پر کیوں نہ ہو، چاہے صوبائی طور پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ شہر کے طور پر کیوں نہ ہو، محلے کے طور پر کیوں نہ ہو، مسجد کے طور پر کیوں نہ ہو، جہاں بھی خدمت خلق کا کام ہوتا ہے اللہ اس میں ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ پھر اعتراض کرنے والوں کی زبانیں خود بخود دنیا بند کر دیتی ہے، الزام لگانے والوں کی زبانوں کو دنیا بند کر دیتی ہے، اور ہر طرح کی عزت پر حملہ کرنے والوں کی زبانوں کو بھی اللہ بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدمت خلق کرتا ہے۔ وہ خدمت خلق کرنے والی ایک عورت جو راستے میں چلتے چلتے جو ہے پیاسی ہو جاتی ہے، کنویں میں اترتی ہے، پانی پیتی ہے، اوپر آ کر دیکھا کہ کتا پیاسا کھڑا ہوا ہے، اس کو پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، تو اللہ نے خدمت خلق کے چھوٹے کام کی وجہ سے جنت نصیب کر کے چھوڑا۔ اس بنی اسرائیل کے آدمی کو دیکھو، آپ راستے میں چل رہا ہے، ایک کانٹا راستے میں ایسا ٹک رہا ہے، آنے جانے والوں کو ستاتا ہے، کانٹا نکال کے پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی چھوٹی سی خدمت خلق کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو خدمت خلق وہ کتنی بڑی کتنی چھوٹی یہ معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ کس دل سے کی جا رہی ہے وہ معنی رکھتی ہے، کس دل سے کی جا رہی ہے، کس جذبے کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آج بھی ہمارے زمانے کے اندر خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں۔ عام طور پر لوگ مسلم سوسائٹی کو، لوگ مسلمانوں کو ہمیشہ ڈکریز کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ گراتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی برائی بیان کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کو ناکارہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے میڈیا والے کیوں نہ ہو،
चाहे वो अदीब क्यों ना हो, चाहे वो दानिश्वरी क्यों ना हो, हर जगह मुसलमानों को डिक्रीज करने की बात की जाती है। दोस्त, आज मुसलमानों के अंदर बेशुमार खूबियां हैं, उन खूबियों को बताने वाला नहीं, उन खूबियों को दुनिया के सामने लाने वाला कोई नहीं। उन खूबियों को जरा उभारने की जरूरत है, ताकि एक जगह हो रही है तो वो खूबी उनके मोहल्ले में फैलती जाए, वो खूबी उनके शहर में फैलती जाए, वो खूबी उनके सूबे में फैलती जाए, वो खूबी उनके मुल्क में फैलती जाए। इसलिए छोटी छोटी खूबियों को भी आज जरा लोगों के सामने लाने की जरूरत है, ताकि खूबी आम होती जाए। मुसलमानों को जितना बदनाम किया जाता है उतना बदनाम करने की जरूरत नहीं। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने बैग में चप्पल लेकर फिर रहे हैं, अपने बैग में चप्पल लेकर फिर रहे हैं। जहां भी देखा कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई औरत बिना चप्पल के फिर रहे हैं, अपने बैग में चप्पल निकालते हैं, उसके हवाले कर रहे हैं। देखा आपने, कई अच्छे लोग नहीं, बिल्कुल इससे बड़ा आदमी और अच्छा कौन हो सकता है, जो अपने बैग में चप्पल लेकर चल रहा है, फिर रहा है, अपने काम कर रहा है। जहां भी देखा औरत बगैर चप्पल के है, या आदमी बगैर चप्पल के है, और ये बच्चा बगैर चप्पल के है, उसको चप्पल हवाले कर रहे हैं, उसको चप्पल हवाले कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो हर जुमा जो है रेलवे स्टेशन में जाकर लोगों को खाना तकसीम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो हर हफ्ते में किसी न किसी यतीम खाने को जाते हैं, किसी जो है ओल्ड एज हाउस को जा रहे हैं, और जहां पर सलम बस्ती वहां जाते हैं, वहां पर खाना बनाकर जो है उनको पैकेट तकसीम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो एक आदमी को फिक्स करके छोड़ दिया है, वह आदमी खाना बनाता है और जो है गांव बस्तियों के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों को बिठाते हैं और खिलाकर खुश हो जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं दोस्त, ऐसे लोग भी हैं आज भी माशाअल्लाह। उनकी हिम्मत अफजाई की जरूरत है, उस तरह काम हमको भी करने की जरूरत है। और आज भी ऐसे लोग हैं जो मासूम बच्चों के फीसों को पे करने वाले भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो मेडिकल का बिल पे करने वाले भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो बेवाओं का राशन पहुंचाने वाले हैं, ऐसे लोग भी हैं जो परेशान हाल जो है बच्चियां उनके निकाह में पैसे देने वाले लोग हैं, आज भी लोग हैं। और ऐसे लोगों का अल्लाह बहुत बरकत देता है दोस्त। लोग ताज्जुब करते हैं, भाई इतना माल कहां से आता है? नहीं, वो उनका इखलास है दोस्त, वो उनका इखलास है दोस्त, वो उनका ताउन है दोस्त, वो उनका बंद मुट्ठी देना है दोस्त। लोग इसको नहीं समझते हैं, लोग इसको नहीं समझते हैं। याद रखना दोस्त, जहां भी इस तरह के लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत ही ग्रेट आदमी है। इसलिए कि इस्लाम 3 चीजों का नाम है, एक इबादत है, दूसरा मामलात है, और तीसरा अखलाकियात है। इस इबादत बंदा अल्लाह की बात कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, जुमा में आ रहा है, फजर पढ़ रहा है, जोहर पढ़ रहा है, इशा पढ़ रहा है, असर पढ़ रहा है, जोहर पढ़ रहा है, ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान का मामला है। और दूसरा मामलात, यानी बंदा दूसरे बंदों के साथ कैसा रहता है, अखलाक, एक बंदा दूसरे बंदों के साथ कैसा रहता है। तो गोया इस्लाम का 70% जो अहकामात हैं वो मामलात और अखलाक के हैं, जिसमें बंदों के साथ हमारा डील होता है, हमारे अखलाक जाहिर होते हैं, हमारी खिदमत वहां पर जाहिर होती है। तो गोया बंदा अल्लाह की बात करने के साथ साथ जो लोग भी खिदमत में खल्क में लगे हुए हैं वो बड़े खुश नसीब हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं दोस्त। ऐसे लोग भी हैं जो रमजान के महीने में, हाँ, रेलवे स्टेशन के अंदर, रेलों ट्रेनों के अंदर सहरी कराने वाले लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो रमजान के महीने के अंदर वो जो है बस्ती बस्ती में घूमकर बेवाओं को राशन तकसीम करने वाले भी लोग हैं। उन लोगों की हिम्मत अफजाई करना है, उन लोगों की दुआ करना कि बारी ताला इनको और तौफीक अता फरमा, और इनको आगे बढ़ा दे, और इनको हिम्मत अता फरमा, और दिलों को खोल दे। इस तरह के हमें जो है हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए दोस्तों। और याद रखना दोस्त, आज खिदमत खल्क में हम जितना आगे बढ़ेंगे हमारे लिए बेहतर है। अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरे लिए बेहतर है, मैं किसी के साथ कुछ कर रहा हूं तो उसके साथ मैं एहसान नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने किसी के साथ कुछ किया तो मेरा एहसान उस पर नहीं, उसका एहसान मुझ पर है कि अल्लाह ने मुझको तुझ तक पहुंचाया और तेरा सिला मुझे मेरे जो है अकाउंट में लाने की तौफीक अता कर रखा है। ये हमें खुश होने की जरूरत है दोस्तों। और याद रखो, आज
بچوں کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر کوشش کرنا ہے، بچوں کے لیے آگے بڑھ کر کوشش کرو دوستو، اور نوجوانوں کے لیے کوشش کرو، اور بوڑھوں کے لیے کوشش کرو، اور اپاہج لوگوں کے لیے کوشش کرو، معذور لوگوں کے لیے کوشش کرو، نابینا لوگوں کے لیے کوشش کرو، اور گونگے اور بہرے لوگوں کے لیے کوشش کرو، بیواؤں کے لیے کوشش کرو، علاج معالجے میں کوشش کرو، کورٹ کچہری کے معاملے میں کوشش کرو، نوکریوں کے سلسلے میں کوشش کرو، اور روزگار کے لگانے میں سلسلے میں کوشش کرو۔ بے شمار میدان پڑے ہیں دوست، بے شمار میدان پڑے ہوئے ہیں۔ ہر میدان میں آدمی جس میدان میں چاہے وہ آگے بڑھ کر سکتا ہے، جس میدان میں چاہے آگے بڑھ کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، خدمت خلق کے لیے بہت سارا مال ہو تو ہی کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں کر سکتے، بات غلط ہے۔ خدمت خلق کے لیے بہت سارا مال ہونا ضروری نہیں، آپ کا دل ہونا ضروری ہے۔ اگر دل ہے تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی آپ کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی آپ کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رہنمائی آپ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گائیڈنس آپ کر سکتے ہیں۔ سب اللہ نے میدان کھلا رکھ چکا ہے۔ ماشاءاللہ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں اس مسجد کے ذمہ دار، اس مسجد میں آنے والے مصلی، اس مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے لوگ، اس مسجد میں جو تعاون کرنے والے لوگ، شامل ہونے لوگ، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ خدمت خلق ہے دوست۔ جہاں پر فجر میں بچے پڑھ رہے ہیں، خدمت خلق ہے۔ عصر میں بچے پڑھ رہے ہیں، مغرب میں بچے پڑھ رہے ہیں، سنڈے آ کر بچے پڑھ رہے ہیں، خواتین آ کر پڑھ رہے ہیں، خواتین سلائی کی مشین سیکھ رہے ہیں، اور سیکھ کر وہ خود کفیل ہو رہی ہیں، وہ کمانے کے لائق بن رہی ہیں، وہ 4 پیسے گھر کو لانے کے لائق بن رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کپڑے خود سینے کے لائق بن رہی ہیں، وہ اپنے محلے والی عورتوں کپڑے سینے کے لائق بن رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے دوست؟ رمضان آتا ہے تو بھی خدمت چلتی رہتی ہے، جب گرما آتا ہے تو بھی خدمت چلتی رہتی ہے، اور ہمیشہ خدمت کا جذبہ آباد رکھا اللہ نے۔ ہم اس لیے اعلان کرتے ہیں تاکہ ہر مسجد میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اہل جنسوں کی مسجد میں ہونا چاہیے، نہیں، ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ ہر مسلک والے مسجد میں ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے دوست۔ شہر میں 1 مسجد 2 مسجد کام کرنے سے نہیں ہو سکتا، ہر محلے کی ہر مسجد کی ذمہ دار ایسے بیدار مغز ہونا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے بھائی سوسائٹی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، سوسائٹی کو ہم کیا دے سکتے ہیں، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے دوست۔ اور ماشاءاللہ عباد الرحمن کا نیا شعبہ، ہاں خدمت خلق کا نیا شعبہ یہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ خواتین کے اندر بھی اور مرد حضرات کے اندر بھی باہر ایک بورڈ لگایا جائے گا انشاءاللہ، ایک بورڈ لگایا جائے گا، اور اس بورڈ پر آپ بہت سارے لوگ ٹیچر ہوتے ہیں، بھائی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہی از اے ٹیچر، اب یہ وہاں اپنا نمبر لگا کے رکھ سکتا، میں ایک ٹیچر ہوں، مجھ سے کوئی خدمت لے سکتا ہے۔ ایک ٹیوشن پڑھانے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کون ٹیوشن پڑھانے والا ہے، ڈھونڈے تو نہیں ملتے۔ ٹیوشن پڑھانے والا کوئی آدمی ہے، اپنا ایک لیٹر لکھ دے اور وہاں پر لگا دے کہ میں ٹیوشن پڑھا سکتا ہوں، میں میتھس پڑھا سکتا ہوں، میں انگلش پڑھا سکتا ہوں، میں سائنس پڑھا سکتا ہوں، میں فلاں پڑھا سکتا ہوں، میں اسپوکن انگلش پڑھا سکتا ہوں۔ وہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے لکھے، اپنا فون نمبر لکھے۔ کتنے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اور جس کو جو ضرورت ہے وہ نمبر لے گا، کال کرے گا، اس کو اپنی خدمت حاصل کر لے گا۔ ایک ڈرائیور ہے، وہ لگا دے اپنا نام اور اپنا فون نمبر، اپنا کام لگا دے، جس کو ڈرائیور کی ضرورت ہے وہ نمبر دیکھے کال کرے گا۔ کوئی کارپینٹر ہے، وہ اپنا نام لکھ دے، نمبر لکھ دے، کارپینٹنگ لکھ دے، اور اس کو جس ضرورت پڑی وہ فون کرے گا، لے لے گا۔ کوئی کچھ بھی کرتا ہو، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی پلمبر ہے، اور کوئی ٹیچر ہے، کوئی ٹیوشن والا ہے، کوئی ٹیچنگ کے ہے، کوئی سلائی کر رہا ہے، کوئی ٹیلرنگ دکان چلا رہا ہے، کوئی لیڈیز میں کام کر رہی ہے اور چاہیے ان کو کام، تو وہاں پر نمبر لکھ دیں اور اپنا کام لکھ دیں، جس کو ضرورت پڑی کال کر کے آپ سے خدمت لے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے دوست۔ جنرلی مساجد میں ایسا لوگ نہیں سوچتے ہیں۔ مساجد کا کام کیا سمجھتے ہیں؟ اذان ہونے کے بعد گھر سے نکلنا اور یہاں پر آنے کے بعد 2 سجدے مارنا، نکل کے چلے جانا، مسجد بند ہو جانا، لاک لگا دینا، خلاص۔ سوسائٹی کی مسجد ایسی بن چکی ہے، اس کو اور وسیع پیمانے پر خدمات لینے کی ضرورت ہے۔ ہر مسجد کو ایسے ہونا چاہیے، ہر مسجد کی ذمہ داروں کو ذرا کھلے مائنڈ ہونا چاہیے، اور ہر چیز میں خدمت آگے بڑھ چڑھ کر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کسی کا بھی نکاح کوئی کرنا چاہ رہا ہے، مسجد کے دروازے کھلے ہیں، آؤ نکاح کرو، اپنے فنکشن ہال کے وہ جو کرایہ بچا لو، اچھا ہے نا بھائی،
کوئی ولیمہ کرنا چاہ رہا ہے، مسجد کے دروازے کھولے، نیچے کا دروازہ، اوپر کا دروازہ، اوپر کا دروازہ، 3 4 فلور ولیمہ کرنا ہے، آؤ کر لو، اپنا پیسہ بچا لو، اسراف سے بچ جاؤ، اور جو ہے وہی پیسہ دین میں لگاؤ، وہی پیسہ مدارس میں لگاؤ، وہی پیسہ مکتب میں لگاؤ، وہی پیسے جو ہے اگر آپ خرچ کرنا چاہ رہے تو غریبوں میں خرچ کرو۔ یہ ہوتا ہے کام، اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہر مسلمان ایسا سوچے، اس مسلمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ اور یہ کام مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں تو مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ ہم علاج کراتے ہیں، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ ہم تعلیم دیتے ہیں، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ ہم یہاں پر دعوت دیتے ہیں غیر مسلم حضرات کو، وہ جمعہ آئیں۔ آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے ساتھ جاب کرنے والے، آپ کے بزنس کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ پیچھے کچھ کرسیاں مخصوص رہیں گی، وہاں پر اپنے غیر مسلم دوستوں کو لے کر آؤ اور پیچھے بٹھا دو، اور دیکھیں گے جمعہ میں کیا ہوتا ہے، کیا باتیں سمجھائی جاتی ہیں، کیا باتیں بتائی جاتی ہیں، کیسے بات کی جاتی ہے۔ آج ان کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی کر رہے ہیں دوست، علم نہیں ہے، معصوم ہے، بھڑکایا جاتا ہے، نفرت پیدا کی جاتی ہے، ورغلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے ملک اس طرف جا رہا ہے۔ آج وقت آ چکا ہے، وقت آ چکا ہے ان کو قریب کرنے کا، وقت آ چکا ہے خدمت خلق کرنے کا، وقت آ چکا ہے ہم کیا کرتے ہیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کیوں دشمن ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، دنیا واقف نہیں، اس لیے وہ دشمنی کر رہی ہے۔ اور آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ بھئی یہ سی اے کے مسئلے میں، این آر سی کے مسئلے میں جتنے احتجاجات ہو رہے ہیں، یہ جتنے احتجاج ہو رہے ہیں، یہ صرف اردو اخبار ہی اس کو جو ہے کور کر رہے ہیں۔ انگریزی اخبار اٹھا کر دیکھو آپ، کوئی بھی جو احتجاج اس میں کا دکا ہی آپ کو نظر آئے گا، کوئی رپورٹنگ نہیں کر رہا ہے، کوئی رپورٹنگ نہیں کر رہا ہے۔ آپ نیشنل بڑے بڑے جو ہے چینل کو دیکھو آپ، اتنے بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، کوئی رپورٹنگ نہیں کر رہا ہے۔ گویا چھپانا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کیوں پریشان ہیں، دوسرے بھی کیوں پریشان ہیں۔ احتجاج میں صرف مسلمان نہیں، ہر مذہب کا ماننے والا ہے۔ کیوں کوریج نہیں دے رہے آپ، کیوں نیوز نہیں دے رہے آپ، کیوں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہے؟ انگلش میڈیا بالکل اس کو آپ جو ہے اوائڈ کر رہا ہے۔ اپنے اخبار میں میں ہر دن چیک کر رہا ہوں، میں ہر دن اخبار کو دیکھتا ہوں، اردو اخبار کو دیکھتا ہوں اور دوسرے اخبار کو دیکھتا ہوں۔ یہاں پر دیکھو آپ، اتنے بڑے بڑے احتجاج کا یہاں پر کوریج ہو رہا ہے، لیکن انگلش اخبار میں کوئی کوریج نہیں، بڑے نیشنل لیول میں کوئی کوریج نہیں۔ تو دوست، دنیا نفرت پھیلا رہی ہے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، آج لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور خدمت میں آگے بڑھنا ہے۔ دوست آپ یہ مت سمجھو کہ بھائی وہ لوگ کر رہے نا بس کرنے دو ان کو، نہیں، ہم کو بھی کرنا ہے، ہم کو بھی کرنا ہے، اپنے محلے کے اعتبار سے، اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنے سرکل کے اعتبار سے، اپنے مارکیٹ کے اعتبار سے، جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہو سکتی وہاں پر کوشش کرو دوست۔ اور یاد رکھو، سوسائٹی نے ہم کو بہت کچھ دے چکا ہے، سوسائٹی نے بہت کچھ دے چکا ہے۔ سوسائٹی کو واپس لوٹا کر ہم کیا دے رہے ہیں اس کے بارے میں غور کریں۔ سوسائٹی کو ہم کیا دے رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے دوست۔ میں نے اس سے پہلے مثال آپ لوگوں کو دیا تھا کہ بھائی ایک پیپر لیں، ہاں اس پیپر میں آج شام میں بیٹھ کر لکھیں کہ بھائی بچپن سے لے کر اب تک میں 40 سال کا ہو گیا، 42 سال کا ہو گیا، اس وقت تک کتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ آپ ایک لسٹ بناؤ، ایک لسٹ بناؤ، 1 2 3 4 5 6 7، یہ پیج بھر جائے گا، یہ بھر جائے گا، اور ایک پیپر بھر جائے گا، اور ایک پیپر بھر جائے گا۔ اتنے لوگوں کے احسانات ہم لوگوں پر ہوتے ہیں۔ اور پھر اور ایک پیپر لو، اور ایک پیپر لے کر اس میں لکھنا شروع کرو، میں نے لوگوں پر کیا کیا، میں نے سوسائٹی کے لیے کیا کیا، میں نے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا، میں نے دنیا والوں کے لیے کیا کیا۔ آپ ایک پیج بھی بھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گویا ساری دنیا کے احسانات ہم پر ضرور ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں دنیا والوں کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں سوسائٹی والوں کے لیے، اس میں بہت پیچھے ہیں دوست۔ اب اس میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اس میں بیدار اور یاد رکھنا، جو بھی خدمت خلق کرے گا
اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایمان والا ہے بے ایمان ہے، اللہ کو مانتا نہیں مانتا، نبی کو مانتا نہیں مانتا، اللہ یہ نہیں دیکھتا. جو بھی بندے کے کام آتا ہے اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد میں رہتا ہے. اور مدد کا مطلب بہت بڑا مالی بات ہی ضرور نہیں، چھوٹے سے چھوٹی مدد بھی کافی ہے. چھوٹی مدد کرتے جاؤ، بڑی مدد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. میں ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے، اسکول میں پڑھا رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ایک دو چار بچوں کو فری میں ٹیوشن پڑھا بھی سکتا ہوں. میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں علاج کرا رہا ہوں، میرے پاس فیس 50 60 100 150 200 جو بھی فیس ہے میرے پاس، میں روزانہ ایک پیشنٹ ایسا جو بہت غریب لگ رہا ہے، مسکین لگ رہا ہے، اس کو فری میں ٹریٹمنٹ کر سکتا ہوں، فری میں علاج کر سکتا ہوں. روز کرنا نہیں ہوتا، دل اتنا بڑا نہیں ہے، ہفتے میں ایک بار تو کر سکتے ہیں. ہفتے میں ایک بار بھی کرنا مشکل، 200 فیس کیسے چھوڑوں میں؟ ٹھیک ہے بھائی، 2 ہفتے میں ایک پیشنٹ کر، جو جس کو غریب ہے تو فیس اس کو چھوڑ دے. دل بڑا کرو دوست. جس بندے میں یہ خیال آ جائے گا نا، پھر اس کو دنیا روک نہیں سکتی ہے اور دنیا پریشان بھی نہیں کر سکتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بندوں کے ساتھ آگے بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا عمل بھی کمزور ہے، اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، تیرے مال کو تیرے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، تیرے عطا کیے ہوئے علم کو تیرے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، تیرے عطا کیے ہوئے حکمت کو تیرے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، تیرے عطا کیے ہوئے ہمت و شجاعت کو بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ تو نے جو نعمت ہمیں عطا کر رکھی ہے اس نعمت کو سمجھنے اور نعمت کو سمجھ کر دوسروں کو بانٹنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ تو نے بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ تو نے کیا عطا کر رکھی ہے. ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، اور دلوں کو کھول کر، ذہنوں کو کھول کر اور سینے کو کھول کر اپنی عطا کردہ نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.